अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। चलिए आज के लेसन का आगाज करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सूरह अल बकरा आया नंबर 101 इंशाल्लाह। आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। आमीन। वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़ुल लिमा मअहुम नबज़ फ़रीक़ुम मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम कअन्नहुम ला यअलमून। जब कभी उनके पास अल्लाह का कोई रसूल उनकी किताब की तस्दीक करने वाला आया, इन अहले किताब के एक फिरके ने अल्लाह की किताब को इस तरह पीठ पीछे डाल दिया गोया जानते ही न थे। वत्तबअू मा तत्लु शयातीनु अला मुल्के सुलैमान वमा कफ़रा सुलैमानु वलाकिन्नश शयातीना कफ़रू युअल्लिमूनन्नास अस्सिह्र वमा उन्ज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर फयतअल्लमून मिनहुमा मा युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही वमा हुम बिदार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह वयतअल्लमून मा यदुर्रुहुम वला यनफ़अुहुम वलक़द अलिमू लमन इश्तराहु मा लहु फिल आखिरति मिन खलाक़ वलबिअसा मा शरो बिही अनफुसहुम लौ कानू यअलमून। और उस चीज़ के पीछे लग गए जिसे शयातीन हज़रत सुलेमान की हुकूमत में पढ़ते थे। सुलेमान ने तो कुफ्र ना किया था, बल्कि ये कुफ्र शैतानों का था। वो लोगों को जादू सिखाया करते थे और बाबुल में हारूत मारूत दो फरिश्तों पर जो उतारा गया था, वो दोनों भी किसी शख्स को उस वक्त तक नहीं सिखाते थे जब तक ये ना कह दें कि हम तो एक आजमाइश हैं। तो कुफ्र ना कर फिर लोग उनसे वो सीखते जिससे खावंद और बीवी में जुदाई डाल दें, और दरअसल वो बगैर अल्लाह ताला की मर्जी के किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये लोग वो सीखते हैं जो उन्हें नुकसान पहुंचाए और नफ़ा ना पहुंचा सके, और बिल यकीन वो जानते हैं कि इसके लेने वाले का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, और वो बदतरीन चीज़ है जिसके बदले वो अपने आप को फरोख्त कर रहे हैं। काश कि ये जानते होते। तो बजाय इसके कि वो अल्लाह और उनके रसूल को मानते और उनकी लाई हुई किताब पर अमल करते, बल्कि उन्होंने तो उसको बिल्कुल ही पसे पुष्ट डाल दिया और शैतान के कदमों पर चलने लगे, बिल्कुल शैतान के पीछे चलने लगे। यहूदियों को तो अल्लाह के अहद की और उसकी किताब की कोई परवाह नहीं थी, और वो शयातीन के कदमों पर चलने लगे और उनके अहकामात मानने लगे। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम भी एक बहुत बड़े जादूगर हैं। नाउज़ुबिल्लाह। सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में कुफ्र का जादू का बहुत ज़्यादा ज़ोर था, और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत सारे मुअजिज़ात भी अता किए थे और बहुत बड़ी हुकूमत भी अता की थी। तो इसकी वजह से उन्होंने कहा कि ये सब तो अल्लाह की इनायत नहीं है, बल्कि ये शैतानों का और जादू का कमाल है सब। तो वो नाउज़ुबिल्लाह एक बहुत बड़े जादूगर हैं। और बाबुल में हारूत और मारूत दो फरिश्तों को उतारा गया जिनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी आजमाइश के लिए भेजा और उनको कुछ जादू के अहकामात सिखाए। लेकिन वो फरिश्ते उनको हमेशा यही कहते थे कि ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है और कुफ्र है जादू करना और इससे गुनाह करना, तो तुम ऐसा मत करो। लेकिन वो ज़रूर ही सीखना चाहते थे और वो सीखते थे और फिर मियाँ बीवी में
جدائی ڈلواتے تھے. لیکن میاں بیوی میں جدائی ڈلوانے کا کیا مقصد تھا کہ شاید سب سے برا کام یہی ہے، کیونکہ میاں بیوی ایک گھر کی بنیاد ہیں اور ایک معاشرے کی بنیاد ہیں. ہر گھر میاں بیوی سے چلتا ہے اور سب گھروں کو ملا کر ایک معاشرہ بنتا ہے. تو اگر ہمیں سب معاشرے میں سکون پیدا کرنا ہے تو ہمیں ہر گھر میں سکون پیدا کرنا چاہیے. تو اسی کو انہوں نے بیس بنا کر وہ میاں بیوی میں لڑائی ڈلواتے تھے. لیکن دراصل وہ بغیر اللہ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کہ اللہ کے اذن کے بغیر تو کوئی کسی کو کچھ نہیں، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. سبحان اللہ. یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچا سکے، لیکن یہ بذات خود ایکچولی اصل میں وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے تھے ایک گناہ کر کر، اور اس کو ان سے کوئی نفع نہیں حاصل ہونا تھا. بالیقین جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور وہ بدترین چیز ہے. تو اس کا آخرت میں تو ان کو سوائے عذاب کے اور کچھ نہیں ملنا تھا، لیکن پھر بھی وہ یہی کرنا چاہتے تھے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اگر یہ لوگ صاحب ایمان متقی بن جاتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ملتا اگر یہ جانتے ہوتے. تو کتنا آسان تھا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اس پر عمل کرے اور متقی بن جائیں اور زندگی ان کی اور آخرت بھی سب کامیابی ہی کامیابی ہو جائے. سبحان اللہ. یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اے ایمان والو، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راعنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہو، یعنی ہماری طرف دیکھیے اور سنتے رہا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. رائنا کے معنی ہے ہمارا لحاظ اور خیال کیجیے، یعنی کہ جب صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے، کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ رائنا، یعنی کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی تو آپ اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دیں. تو جو یہودی تھے وہ اپنے بغض اور انات کی وجہ سے اس لفظ کو بگاڑ کر اس کو کہہ دیتے تھے رائنا، اور رائنا کا مطلب ہے کہ ہمارے چرواہے، ہمارے گڈریا. تو استغفار اللہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ کر بھی آپ کا مذاق اڑانا چاہتے تھے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سب کی نیتوں سے واقف ہے، اس کو پتہ ہے کہ کون پرپزلی یہ ایسے کہہ رہا ہے اور کس کے منہ سے نکل گیا ہے، یا کس کو لفظ کا پتہ نہیں ہے اور وہ غلط بول رہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کی نیت کا پتہ تھا کہ یہ جان بوجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا چاہتے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنہ سے کہا، صحابہ کرام سے جو سچے تھے ان کو کہا کہ آپ ہی یہ لفظ چھوڑ دیں، آپ رائنا کی بجائے انظرنا کہنا شروع کر دیں، تو تاکہ نہ آپ بولیں گے نہ وہ بولیں گے تو بات ہی ختم ہو جائے گی. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات اگر کوئی کنفیوزنگ اس طرح کے ذو معنی الفاظ ہوں جن سے ہمارا مقصد وہ نہ ہو جو دوسرے کا ہے، جو ہم کہنا چاہتے ہیں، لیکن وہ دوسرا اس کا مطلب غلط لے سکتا ہو، تو ہمیں ایسے الفاظ استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے، اور ہمیں صاف صاف اچھے الفاظ استعمال کرنے چاہیے جن کا اگلے پر بھی اچھا اثر ہو اور ہمیں بھی اچھے ریوارڈز ملیں. اور کافروں کے لیے تو دردناک عذاب ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کا کفر کرتا ہے، جو آپ اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے پھر عذاب ہی ہے. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نہ تو اہل کتاب کے کافر اور نہ مشرکین چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی کوئی بھلائی نازل ہو. ان کے اس حسد سے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی رحمت خصوصیت سے عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. تو
اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو اپنے فضل سے نوازنا چاہتا ہے وہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اور جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فائدہ دینا چاہے، نفع دینا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو اس کو نقصان پہنچا سکے، اور جو اپنا نقصان خود ہی کرنا چاہتے ہیں پھر ان کے لیے کوئی کیا کہہ سکتا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے الفاظ میں محتاط رہنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا اور آخرت کے ہمارے سب سے بڑے سردار ہیں، لیکن ہمیں عام لوگوں کا بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے اور اپنے دین کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسا پرپزلی نہیں کرتے، لیکن ہم لوگ اس طرح جوکس بنا لیتے ہیں نا، تو وہ بھی غلط بات ہے۔ ہمیں دین جوکس بنانے کے لیے بہت کچھ اور ہے، اور مذاق چیزوں پہ وہ بنائیں، لطیفے بنائیں، لیکن کوشش کریں کہ اسلام کے بارے میں ایسا کچھ نہ کہیں جس سے ہماری پکڑ ہو جائے۔ ہمیں ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر برے شر سے محفوظ رکھے، اور اچھا مسلمان بنائے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ اگلی آیات کے ساتھ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔